نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 168 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور پیروی نہ کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر عمدہ کھانا اور پہننا حرام کر لیا تھا، یعنی کچھ لوگوں نے اپنے اوپر اعلیٰ قسم کا کپڑا پہننا اور اعلیٰ اچھا کھانا حرام کر لیا تھا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن امام قرطبی اور امام سیوطی نے اس کو مرجوع قرار دیا ہے۔ فرمایا راجع روایت یہ قبائل بنی ثقیف، بنو خزاع، عامر اور بنی مدلج کے کفار کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، جنہوں نے سانڈ یعنی یہ جو بحیرہ صاحبہ یہ جانور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کھاؤ مما فی الارض جو پاکیزہ ہے۔ اب پچھلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں تھیں اور اس پر دلائل تھے اور شرک کا رد کیا گیا تھا، اور ان آیتوں میں اور لوگوں کو روکا تھا کہ جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہے اس کو کسی اور کے ساتھ نہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیت لائے کہ بنی نوع انسان کو کبھی خطاب عام ہوتا ہے، کبھی خاص ہوتا ہے۔ تو یہاں صرف اہل اسلام کو خطاب نہیں ہے، تمام اہل ایمان کو خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، یہاں الناس انسانوں کی تخصیص اس واسطے فرمائی کہ زمین کی خلافت انسانوں کے لیے ہے، جنات ان کے تابع ہیں۔ تو فرمایا کلو کھاؤ مما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، حلال ہو اور طیب ہو۔ طیب حلال جو اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اور طیب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو، یعنی عمدہ ہو، لذیذ ہو، آپ کو اچھی لگے، لیکن یہ نہیں ہو بکری یہ حلال ہے لیکن طیب تب ہوگی جب آپ کی اپنی ہوگی یا پیسے دے کے خرید دیں گے، اگر کسی اور کی ہے تو یہ چرا کے استعمال کرنا یہ طیب نہیں۔ تو طیب فرمایا بعض علماء نے یہ طیب کا معنی لکھا ہے کہ یہاں طیب سے مراد یہ ہے کہ اپنی ہو، کسی اور کا حق اس پہ متعلق نہ ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجات تین چیزوں میں منحصر ہے، حلال کھانا اور فرائض ادا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اور لفظ طیب کا معنی لغوی معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی حلال ہونا ہے اور ساتھ طبعی مرغوب بھی ہو، اس کو طیب کہتے ہیں۔ اسی طرح سانڈ ایسے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں تو وہ جانور اگرچہ فی نفسی ہی حلال ہیں لیکن ان کے نام پہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئے، تو فرمایا وہ حلال ہیں اگر ان کو بتوں کا نام نہ لیا جائے، بلکہ وہ بعض لوگ بتوں کو تقرب کے لیے کچھ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے اور پھر اس سے خود فائدہ نفع حاصل کرنا یہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ حلال کھائیں، یہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو کھائیں، اس سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح
بعض نے یہاں حلال کے متعلق فرمایا ہے، ابو عبداللہ ساجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سعید بن زید تھا، فرمایا 5 خصال کے ساتھ علم مکمل ہوتا ہے: اللہ کی معرفت، حق کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے عمل میں اخلاص، سنت پر عمل، حلال کھانا۔ اگر ان میں سے ایک خصلت بھی نہ پائی جائے تو عمل بلند نہیں ہوتا۔ حضرت سہل نے کہا حلال کھانا ہو ہی نہیں سکتا اگر علم کے ساتھ مال حلال نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ 6 چیزوں سے پاک ہو: سود، حرام، صحت یا مجمل اسم ہے، خیانت، مکروہ اور شبہ۔ فرمائے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ اب خطوہ کس کو کہتے ہیں؟ قدموں کے نشان، یعنی قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہے ایک قدم سے دوسرے قدموں کے درمیان، اس کو خطوات کہتے ہیں۔ فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حلال جو شرعاً حلال ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں طیبات سے پاک کمائی مراد ہے، صرف پاک طعام مراد نہیں ہے، بلکہ پاک کمائی جو بھی وہ حلال کما کے پاکیزہ لاتا ہے وہ مراد ہے۔ زہاق کہتے ہیں جس کے حلال مراد ہے۔ واشکروا للہ، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، اس لیے کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اور چونکہ وہ دشمن ہے تو پھر اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا کے غلط راستے پہ چلا، یعنی پاک، حلال اور طیب چیز سے ہٹا کر ناپاک، حرام چیزوں کی طرف متوجہ کرے۔ تو پاک اور حلال چیزیں کھائے، اللہ نے جو حلال کی ہیں، جو آپ کو مرغوب ہیں وہ کھائے، اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، شیطان کی پیروی نہ کریں، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا